ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور لوہا گری میں مشغول تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی و غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فشق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ پیش قیمت لباس جیب تن کرتی اور مہنگے زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ عمل عالم دین اور عابدہ جاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ کی تاثیر سے لوگوں کی رگ طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شبانہ نامی عورت وہ وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و بکا کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا اور وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں لوہا کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ خادمہ اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شبانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری خادمہ کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شبانہ نے جب یہ سنا تو وہ ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی، وہ میری گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا؟ انہی حالات سے وہ پریشان ہو کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، کہ اللہ عز و جل نافرمانوں اور شرکسوں کی گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، یہ وعد و نصیحت اور وعدے وعیدے سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شبانہ سے بھی زیادہ ہو تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونے شروع کر دی۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور مہنگا قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف کرنے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی
سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت نصیب فرما۔ اس نے اسی حال میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ فرما کر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔